خدا کا سلام ہو آپ پر، آپ کے اہل پر، سورج خان پر اور دیگر ٹیم، ان سب لوگوں پر جو معرفت الہی کا پوچھتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آ گیا ہوں، تو آپ دیکھ لیں کب آپ شروع کریں گے۔ جی قبلہ محترم زاہد خان صاحب، ہم آپ کا ہمارے آج کے سوال و جواب کی نشست میں ہمارے چیٹ گروپ سچے لمحات خدا کے ساتھ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، ہم آج کی نشست کا آغاز ہمارے ایک ممبر کے سوال سے کرتے ہیں جو انہوں نے کل ہمیں ارسال کیا تھا آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں اور انبیاء کے زمین پر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آخرت کی زندگی کی طرف راغب کریں اور بتائیں وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کا سائل کون ہے، ساحل، اور وہ ساحل خدا کی ذات ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اپنے اپنے روحانی گروتھ، یعنی کہ جو کچھ ترقی ان کی ہوئی اس کے مطابق انہوں نے روشنی ڈالی اور بتایا کہ خدا کی ذات کیا ہے اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے انبیاء کو بھیجنے کا، کہ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے اپنی توحید کے لیے بھیجے، مراد یہ کہ میری معرفت الہی کی موتی بکھیریں، یہ انبیاء کا مقصد ہے۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، کیا آپ کی تعلیمات میں شریعت ہے یا آپ طریقت پر چلتے ہیں؟ یہ ہے جن کا سوال۔ ہماری تعلیمات مطلب سے مراد یہ تھی رستہ، اور ہماری تعلیمات منزل کی خبر دیتی ہے، تو ہم طریقت اور حقیقت کا پرچار کرتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ جب طریقت اور حقیقت کے سنگم پہ ہم لے آتے ہیں تو پھر منزل بھی دکھا دیتے ہیں ہم۔ تو ہمارے ہاں جو ہے، جیسے آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا ڈاکٹر بننے کے لیے، سائنسدان بننے کے لیے، تو یہاں ہم نے ابھی خدا نے چاہا تو یونیورسٹی کھلے گی، کاٹ یونیورسٹی، تو اس میں بھی وہ ہوں گے سیمیسٹرز روحانی، جس میں طریقت کا بتایا جائے گا، حقیقت کا بتایا جائے گا، اور پھر منزل پہ لایا جائے گا، تاکہ خدا کے نور سے یہ دنیا روشن ہو جائے، اور یہ زمین پہ جتنے انسان ہیں یہ انبیاء ہوں گے، خدا سے ہم کلامی کریں گے، برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ یہ خدا کی ہی دنیا ہے، اگر یہ خدا کی دنیا نہیں تو یہ دنیا کس کی ہے؟ میرے جواب دینے سے پہلے آپ اپنی کتابوں سے ہی پتہ کرا لیں کہ یہ کس کی دنیا ہے۔ آپ غالباً مسلمان ہیں تو آپ کی ایک کتاب ہی جواب دے دیتی ہے کہ اس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، کس نے؟ ابلیس نے، جسے شیطان کہتے ہیں، اور اس دنیا کا وہی آقا بنا بیٹھا ہے۔ تو یہیں سے پتہ لگ گیا کہ یہ خدا کی دنیا تو ہے نہیں، یعنی ابھی ویسے تو خالق کل جہان خالق کے ہیں، لیکن اس نے بلایا، جیسے وہ کہتا ہے میں نے بلایا، اے خدا میرا زور نہیں ہے ان پہ، زور تو تیرا ہے، میں نے انہیں بلایا اور یہ میری طرف چل پڑے۔ تو شیطان تو ہو گیا نا بڑے میاں، اور ہم ہیں شیطان چھوٹے میاں،
بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. اب ہم کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سن لیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تورات، انجیل، قرآن، ہندوؤں کی کتابیں، بدھ، جین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا آ جائے گی جب برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی. اور آپ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے نیا آسمان ضرور آئے گا. نئے آسمان سے مراد خدا تعالیٰ کے دل کا ارمان پورا ہو جائے گا. نئی زمین ضرور آئے گی، یعنی یہ پرانے لوگ، یہ پرانی دنیا ختم ہو جائے گی اور ایسے نئے لوگ آئیں گے کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے کہ میرے لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے. تو بس یہ فرق ہے، اس فرق کو دیکھ لیں. تو میں مسیح الزمان اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ زمین کے وارث خدا کے محبت کرنے والے ہوں گے. آپ کی کتاب میں کہتا ہے عبادت گزار ہوں گے. عبادت، پرستش، پوجا پاٹ، اس کا جو پھل ہے وہ محبت الہی ہے. تو آپ کا جو قرآن آپ کے بات کی نفی کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، اور خدا ہی کہہ رہا ہے آپ کے قرآن کے اندر کہ ابلیس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے. تو چند کو چھوڑ کے الا کثیرا، الا قلیلا، چند کو چھوڑ کے وہ سب اسی کی طرف جا رہے ہیں. پھر یہ کہتا ہے اے محمد تو ہمیں وعدہ خلاف نہ سمجھ، ہمارے وعدے سچے ہوں گے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور وہ جنتیں ظاہر کر دی جائیں گی جو ابھی تک چھپی ہوئی ہیں. کس کے وقت میں؟ جب وہ مسیح زمان آئے گا، جہاں سے پہلی قیامت شروع ہو جائے گی کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، ابلیس ہار جائے گا. تو یہ وہ ہمارا زمانہ ہے. تو اپنے قرآن کے خلاف تو نہ جایا کریں نا، وہیں تھوڑا بہت پڑھ لیا کریں اور سیلف گروتھ، غور و فکر کیا کریں دل کے ساتھ. تو پھر ہمارے پاس آنے کے اندر آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ محترم زاہد. سوری، سوال ایسا تھا کہ مجھے خود ہنسی آ گئی. وہ ایک محترم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہے تو آپ خدا سے جرمنی کی حکومت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو اس طرح سے حکومت آپ کے پاس آنے سے آپ خدا کی تبلیغ اور بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اس بارے میں چھاپ دیجیے گا. شکریہ. اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ عیسیٰ نے اپنے وقت میں خدا سے کیوں نہیں دعا کی کہ روم کی حکومت مجھے دے دے تاکہ مشن آسان ہو جائے. اور جب کسرا نے بندے بھیجے کہ محمد کو گرفتار کرو، یہ بکری چرانے والے کو، تو محمد صاحب نے خدا سے کیوں نہیں مانگا کہ مجھے عرب کی حکومت دے تاکہ میرا مشن آسان ہو جائے. اپنے بندے بھی مروائے، اپنے دانت بھی توڑوائے، اور جسم پہ اتنے زخم لگے کہ خون ہی نہیں بند ہوتا تھا. تو سوال کرنے والے کو ذرا سمجھایا جائے کہ ان کاموں کے لیے نبی نہیں آتے. نبی حکومت لینے نہیں آتے کیونکہ ان کی بادشاہت آسمانی ہوتی ہے. جیسے عیسیٰ نے کہا میں زمینی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آیا. ان کی حکومتیں آسمانی ہوتی ہیں ہمیشہ دیر پا. تو نبی آپ کی بحثیں صحیح کرنے کے لیے نہیں آتے، آپ کے کام کروانے کے لیے نہیں آتے کہ آپ کو نوکری مل جائے، اور آپ کی دنیائی تمناؤں آرزوؤں کو پورا کرنے نہیں آتے.
نبی جو ہیں وہ صرف اور صرف خدا کا پتہ بتانے کے لیے آتے ہیں. تو اگر پتہ لگ جائے خدا کا تو پھر دائرے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی حکومتیں ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی دیر پا ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی خدا ان کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ آپ کے روحانی سفر کے دوران کیا آپ اپنے جسم کے ذریعے خدا سے ملاقات کرتے ہیں یا یہ روحانی ملاقات ہوتی ہے؟ بہت شکریہ. یہ روحانی مقامات تو 40 ہیں، لیکن چند کی بات کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات آپ سمجھ جائیں. یہ ایک ملاقات ایسے ہوتی ہے جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ ظاہری دنیا جو پتھر روڑے کی ہے یہ جو ہے یہ پیچھے ہٹنی شروع ہو جاتی ہے اور خدا کا نور آتا ہے جسے کشف کہا جاتا ہے. تو بیٹھے ہی بیٹھے جیسے میں کتاب لکھ رہا ہوں تو وہ جنتیں یہ پتھر روڑے کی دنیا پیچھے کو ہٹتی ہے اور وہ نور آسمانی جو ہے وہ مجھے اس بیٹھے ہی بیٹھے جسم کے ساتھ، میں آفس میں بیٹھا ہوں لیکن نگاہیں میری جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں جنتوں میں. تو وہ کشف کا نظارہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. پھر ایک نور میری آنکھوں میں ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے آسمانی. پھر جب وہ منظر پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ نور واپس آتا ہے میری آنکھوں میں. تو پھر یہ جسمانی جو یہ ظاہری دنیا ہے یہ پھر سامنے آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ کشفی نظارہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ مراقبے کے اندر جب میں ہوتا ہوں سجدے میں تو وہیں ہزاروں جنتیں میرے سامنے آ جاتی ہیں اور جو کچھ دکھانا چاہتا ہے خدا کی ذات یا پیغام دیتا ہے. سجدے میں ہوتا ہوں لیکن پھر جنتیں نیچے ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ ایک طریقہ یہ ہے. تیسرا طریقہ میں دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں سے نور نکلتا ہے اور میری روح نکلتی ہے اور جسم کو چھوڑ دیتی ہے. اس لیے خدا کی محبت کرنے والوں کی موت اس دنیا میں واقع ہو جاتی ہے کہ تم مٹا دے اپنی ہستی کو. تو زندگی بعد میں ہے، موت پہلے ہے. تو روح نکلتی ہے تو جسم کو چھوڑ دیتی ہے. پھر دیواریں یہ پتھر کی دنیا ظاہری ان میں سے گزر جاتی ہے روح، اور جہاں بھی خدا کی ذات لے جانا چاہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہوں. اور وہ مشاہدات جو کچھ دیکھتا ہوں، جو سفر ہوتا ہے خدا کے ساتھ، وہ روحانی ہوتا ہے، روح کے ساتھ، جسمانی نہیں ہوتا. ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب میں واپس آ جاتا ہوں، روح واپس آتی ہے، جسم سے لگتی ہے، تو دماغ، شعور اور جسم جو ہے وہ بھی ایک رنگ کے اندر وہ نظارے کو دیکھ لیتے ہیں. یہ بڑا لمبا مضمون ہے. تو دماغ، شعور، ضمیر، سچائی اور دل، وہ جو کچھ لے کے آتے ہیں اس جسم کو پہ بھی بڑا اثر ہوتا ہے اور وہ ایک رنگ میں دیکھتے ہیں. تو یہ سارا روحانی سفر ہوتا ہے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے اس پروگرام کا آج کی سوال و جواب کی نشست کا سچے لمحات خدا کے ساتھ کے چیٹ گروپ میں آخری سوال ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم کی اویلیبلٹی ہو، وقت میسر ہو تو ہمیں بتائیے، ہم آپ کو اگلے پروگرام میں لیے چلیں گے ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر میں. جی محترم زاہد خان صاحب، ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء شریعتیں اور قوانین لے کر آئے تھے، کیا وہ شریعتیں اور قوانین عالم ارواح میں اب بھی ارواح فالو کر رہی ہیں یا وہاں پر وہ کسی اور قانون کی پیروی کرتی ہیں؟ بہت شکریہ.
یہ شریعتیں تو زمینی ہیں کہ جسم کے ساتھ آپ کو آتے ڈال دیتے کہ آپ کا جسم، دماغ، شعور، ضمیر، کیونکہ آپ کی ریل کی پٹری اتر گئی ہے، ریل اتر گئی پٹری سے، کہ ہم اصل وطن بھول چکے ہیں، اس لیے احکامات آئے۔ موت کے بعد یہ شریعتیں نہیں چلتی، وہاں پہ روحانیت چلتی ہے، حقیقت چلتی ہے۔ اور اب تو خدا نے زمین پہ بھی یہ شریعتیں، یہ مذہب، ان کی صف لپیٹ دی، تو اب جو چلے گا آگے کہ وہ راہ جو ہے وہ اس کی منزل کیسے پاؤں، وہ کیا طریقہ کار ہے، اور اس حقیقت کو کیسے پاؤں، اس کا تعلق خدا کی بادشاہت اور خدا کی محبت سے ہے کہ نئے آسمان اور نئی زمین آئیں گے۔ تو یہ ہے، اس فرق کو سمجھ لیں۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی اس روحانی رہنمائی کا اور آپ کے قیمتی وقت کا، اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اپنے ممبران کے اور اپنی ایڈمن ٹیم کے، جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور اسے سماعت فرمایا۔ تو آپ سے کل کی نشست میں ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام سوال و جواب کی انگلش ٹرانسمیشن کے پروگرام میں لیے چلتے ہیں، جس گروپ کا نام ہے ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ اچھا، تمہارا اور سورج خان صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اور رات کو تو خدا نے میرا نام بھی بدل دیا، کبھی وہ تھا نا کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ تو پہلے زائد تھا، پھر زائے، اور رات کو ملاقات ہوئی تو خدا نے کہا، محبت میں میرا نام لیا، پھول خان، پھولوں کا دستہ نہیں ہوتا، تو کہنے کا پھول خان تیرا نام ہے، پھولوں کا دستہ، پھولوں کا خان۔ تو بس ٹھیک ہے، جو جو نام دیے جائے گا ہم لیے جائیں گے، یہ سب محبت کے سودے ہیں۔ تو بتائیں میں کہاں پہ آؤں؟